حضرت یعقوب بن سفیان الرحلہ فی طلب الحدیث میں خطیب بغدادی نے لکھا، بہت بڑے محدث گزرے، جب فوت ہو گئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، سناؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا غفر لی وامرنی ان احدث فی السماء کما کنت احدث فی الارض، فرمایا مجھے رب نے بخش دیا ہے اور رب نے مجھے فرمایا ہے کہ جیسے تو زمین میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھایا کرتا تھا، اب آسمانوں میں بیٹھ کر فرشتوں کو نبی کی حدیث پڑھایا کرتا ہے۔ حدیث پڑھنے والے کا تو یہ مقام ہے، اور اتنا پروٹوکول ہے اللہ کے ہاں۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیا حکم دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے داؤد لوہے کا ایک جوتا بنا لو، ایک لوہے کا عصا بنا لو۔ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، آپ نے علماء سے سنا یہ ان کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو جیسے ہی ہاتھ میں پکڑتے لوہا نرم ہو جاتا تھا، موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جوتا بناؤ، ایک عصا بناؤ۔ جب بنا دیا تو پوچھا مولا اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا اطلب العلم، اب علم کی تلاش میں نکل جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا مولا کب تک علم حاصل کرنے؟ فرمایا حتی تنکسر العصا وتنخرق النعلان، جب تک تمہارا یہ جوتا پھٹ نہیں جاتا اور تمہارا یہ عصا ٹوٹ نہیں جاتا، اس وقت تک تم دین کا علم حاصل کرتے رہو۔ اتنی تاکید ہے دین کا علم پڑھنے کے لیے۔ اور ایک بچہ اگر آپ دین پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، امام راضی نے تفسیر کبیر میں حدیث کو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا پکا ارادہ فرما لیتا ہے کہ میں نے اس قوم پر عذاب نازل کرنا ہے، اس قوم سے اس خاندان سے ایک بچہ نکلتا ہے اور وہ کسی مدرسے میں جا کر اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے ایک سورت سیکھتا ہے، پہلی سورہ فاتحہ، تو اللہ تعالیٰ 40 سال کے لیے اس قوم سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس خاندان کے ایک بچے نے سورۃ فاتحہ کو سیکھ لیا۔ ایک سورۃ فاتحہ سیکھنے سے اتنی برکت ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو بچہ پورا حافظ قرآن بن جائے گا اور جو عالم دین بن جائے گا، اس کی وجہ سے اللہ کتنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کرو دین کا علم خود بھی سیکھو، اپنی اولاد کو بھی سیکھو۔ کوئی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ضرور دین کے لیے وقف کرے کہ ہم نے اس کو دین کا خادم بنانا ہے۔ آپ اس کو دین کے لیے لگا دیں، پھر آگے اس کے معاملات کو میرا رب جانے۔ وہ تو حدیث پاک میں آیا کہ جب کوئی شخص دین پڑھنے کے لیے نکل پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے سارے معاملات کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود اٹھا لیتا ہے۔ پھر اس کو پریشان ہونے کے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا، میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا، کیا یہ علم حاصل کرنے کے بعد محض مولوی بنے گا؟ نہیں، آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے، اگر امام کاروبار شروع کر دے تو قوم کی اس پر بھی چیخیں نکلتی ہیں۔ بھی پہلے تو امام سادے ہوتے تھے، محلے سے روٹیاں اکٹھی کر کے گزارا کرتے تھے، اب یہ کیسا امام آیا ہے اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ بھائی بڑے بڑے ہمارے علماء کاروبار کرتے رہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا بھی کوئی عالم آئے گا؟ قیامت کے دن اعلان ہوگا سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو مجدد نفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ سب سے بڑا عالم کھڑا ہو تو اس دن جو پورے مجمع سے کھڑا ہوگا وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد کھڑے ہوں گے۔ اتنا بڑا عالم ہو کر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک شہر رقہ میں آئے، وہاں ہارون الرشید بھی آیا ہوا تھا، تو جب عبداللہ بن مبارک آتے تھے کسی علاقے میں تو ان کے استقبال کے لیے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لاکھوں کا مجمع۔ عبداللہ بن مبارک آئے اس علاقے میں خراسان سے، بہت بڑے عالم ہیں خراسان کے، اتنا رش ہو گیا کہ لوگوں کے جوتے ٹوٹ گئے،
کی کنیز نے اوپر سے دیکھا یہ رش کس وجہ سے ہے؟ لوگوں نے کہا یہ سارے لوگ عبداللہ بن مبارک جو عظیم محدث ہے، نبی کی حدیث پڑھانے والا، لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم حقیقی حکومت یہی ہے جو دلوں پر حکومت ہو رہی ہے۔ وہ عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے محدث، اور ان کے بارے میں امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے الامام التاجر، وہ امام بھی تھے اور تاجر بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ تو بھئی کون کہتا ہے کہ ایک عالم بنے اور وہ تجارت نہ کرے، وہ کاروبار نہ کرے؟ کرنا چاہیے، وقت نکالے کاروبار بھی کرے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کاروبار نہیں بھی کرتا تو پھر دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا اور کہتا جی مجھے کوئی سرکاری نوکری دے دیں، تو آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سرکاری عہدے پر اور سرکاری نوکری اسے دیتے تھے جو قرآن کا قاری ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا پہلے قرآن پڑھ کے آ، پھر تجھے سرکاری نوکری ملے گی۔ وہ چلا گیا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھا، مدت گزر گئی، حضرت عمر کے پاس نہیں آیا۔ ایک دن ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا نوجوان تجھے میں نے قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، قرآن سیکھ لیا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے قرآن سیکھ لیا۔ فرمایا پھر تو آیا نہیں، تجھے کوئی نوکری دیتے، کوئی سرکاری عہدے پر تجھے بٹھاتے؟ اس نے کہا عمر جس دن سے میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، قرآن نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ اب عمر کے دروازے پر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ کے دروازے پر آنے کی، قرآن میں اتنی برکت ہے۔ ہم لوگ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا مستقبل بھی بنے گا، تم عالم بنا کر تو دیکھو، خدا کی قسم ہے عالم کے جوتے بھی لوگ سیدھا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہاتھ علماء کے چومے جاتے ہیں۔ کبھی کسی بڑے لیڈر کے ہاتھ میں چومتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ یہ عالم کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، یہ برکت صرف اور صرف میرے نبی کے دین کی ہے۔ یہ کرونا آیا آپ نے دیکھا، آئیے آیا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، تو اس کی وجہ سے سارے معاملات بدل گئے، لیکن امام اپنی جگہ امام ہی رہا، امام نہیں بدل۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ایک جامعہ کے اندر میں بھی خادم پڑھاتا ہوں، ذمہ داری ہے اس کی، بچے کو داخل کروانے کے لیے جب آتے ہیں، پروفیسر صاحب تو جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو پورے معاشرے کی کریم جاتی ہے، جو ذہین فتین بچے ہوتے ہیں وہ ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں، آکسفورڈ کا سلیبس پڑھاتے ہیں، کسی کو جناب کرسچن بھیجا جاتا ہے اسکولوں میں، بھی بڑا اچھا سلیبس وہاں پر پڑھایا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجتے ہیں۔ ان کے پاس تو اچھے پڑھے لکھے جو پڑھنے والے طلباء وہ آتے ہیں، لیکن ہمارے مدارس کے اندر جن بچوں کو بھیجا جاتا ہے وہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو نہ اسکول میں چل سکتے ہیں نہ کسی اور شعبے میں چل سکتے ہیں، اور اکثر ماں باپ یہی آگے کہتے ہیں بچے کو جس اسکول میں داخل کروایا تھا لیکن وہاں چلا نہیں، 2-3 اسکول بدلے ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی داخل کروایا لیکن وہاں بھی نہیں چل سکا، اس کو کام پہ بھی لگایا وہاں بھی نہیں چلا۔ پھر ان کی دادی میں نے کہنے لگی میں پتر تو انہوں درس میں داخل کروایا، بھی میرا شوق ہے بھی میرا پتر حافظ بنے، تو انہوں درس میں چھٹ۔ ہمارے علاقے میں گاؤں میں ایک ماسٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارے اسکول میں جو بچے نہیں چل سکے، جو بچیاں نہیں چل سکی، میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر سلام کرو نا اسلام کو، کہ جن کو تم نہیں پڑھا سکے اسلام نے تو ان کو بھی پڑھا کے مصلی پر امام بنا دیا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، اسلام تو ان کو بھی مصلی پر کھڑا کر کے امام بنا دیتا ہے، لوگ تو ان کو بھی سلام کرتے ہیں، لوگ ان کے بھی ہاتھ چومتے ہیں جن کو سکول کے اندر تم نہ پڑھا سکے۔
اگرچہ وہ بچے ہم دیتے ہیں بالکل گئے گزرے، لیکن پھر بھی اچھا توقع ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا کام کرے، بڑے ذہین فقیر ہوں، بڑی سلجھے ہوئے ہوں. بھئی جیسے بچے آپ نے دیے ویسا ہی آگے آئے گا نا معاملہ. یہ تو پھر دین کی برکت ہے کہ دین پھر بھی ان کو سلجھا کے آپ کے پاس بھیجتے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، یہ آج کا درس قرآن ہے، اگرچہ میں موضوع سے شاید تھوڑا سا ہٹ گیا، بیان کچھ اور کرنا تھا لیکن بات کہیں اور نکل گئی. بہرحال آج کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم جو یہ سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں درس قرآن کا، اس میں ہمیں تو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ملتی ہیں، لیکن آپ ہر گھر سے ایک عالم پیدا کرتے ہیں. ایک بچی کو عالمہ بنا دے، ایک بچی گویا کہ پورے خاندان کی تربیت کرے گی. پورے خاندان کو آپ نے صحیح کر دیا اگر آپ نے ایک بچی کو عالمہ بنا دیا. ایک بچی کو عالم بنائے، عالمہ بنائے، تاکہ وہ معاشرے کے اندر بہتری لائے، لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو علماء اس قسم کے پروگرام لے کر چل رہے ہیں، جن کی دم قدم سے یہ ہمیں آئے دن کوئی نہ کوئی قرآن کا فہم نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور یہ جتنی محنت سے لگے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور مجھ حقیر کو بھی اللہ تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تو محبت والے لوگ ہیں، آپ علماء سے پیار کرتے ہیں، علماء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہی کافی ہے. آپ کا محبت کرنا ہی کافی ہے. قیامت کے دن آپ کی علماء سے جو محبت ہے یہی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. اور قیامت کے دن سارے لوگ جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو عالم کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا. قف یا عالم، اے عالم تو رک جا. تو عالم پوچھے گا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے دروازے پر روک دیا گیا؟ تو حکم ہوگا کہ تو اکیلا جنت میں نہ جا، جس کی تو سفارش کرے گا تیرے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا. تو یہاں کھڑا ہو، لوگوں کی سفارش کر جو تجھے جاننے والے ہیں، جن سے تیری محبت ہے، جو آپ سے پیار کرنے والے ہیں، ان کو تلاش کر اور ان کی سفارش کر کے ان کو بھی جنت میں ساتھ لے جا. یہ قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہستیاں ہیں، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، ان کی گفتگو کو سن کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور اپنے اداروں میں جمع کروا کے ان کو اپنے اداروں میں داخلہ کروا کے، جہاں اللہ رسول کی محبت بھی ہو، جہاں حسنین کریمین کی محبت بھی سکھائی جائے. کیونکہ اہل بیت کی محبت اور قرآن یہ دونوں اکٹھے ہیں. کئی ادارے ایسے ہیں جہاں قرآن کا پیار تو ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے. کہیں اہل بیت کی محبت ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن کا انکار ہو رہا ہے. سنیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے ادارے وہ ادارے ہیں جہاں محبت اہل بیت بھی سکھائی جاتی ہے اور قرآن کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اپنے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجیں اور اداروں کے ساتھ منسلک رہے. یہ 2 نمبر جو پیر ہے، آپ جانتے ہیں جب وہاں پیسہ ہم خرچ کریں گے، ظاہر ہے انہوں نے تو کتے خریدنے. اداروں کو مضبوط کریں گے تو معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. اس دن وہاں پروگرام ہوا شہر میں، وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے اگلے پروگرام میں لنگر کرنا ہے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ گھر سے کھا کے آتے ہیں، اب کوئی ضرورت ہے گھر سے کھانا کھا کے آئے، نماز عشاء پڑھیے، آدھے گھنٹے کے بعد ہم چلے جائیں گے، کیا حرج ہے؟ جو پیسہ آپ نے اس چیز پر خرچ کرنا ہے وہ کسی ادارے میں جا کر جمع کروا دیں. جہاں روزانہ سینکڑوں بچوں کا کھانا بنتا ہے، وہاں اساتذہ کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. وہ بچے بیچارے چھابیاں لے کر محلے سے روٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ حلیل فلیل پیسے کر رہے ہوتے ہیں اور گلشنیں اڑا رہے ہوتے ہیں. اپنا پیسہ اپنے مدارس پر لگاؤ. اور یہ جو ناطقان ایسے قسم کے جو ہمیں دین سے بغاوت سکھا رہے ہیں اور داڑھی بنوا کے میک اپ کروا کے، اور ہمارے لوگ لاکھوں روپے ایک رات کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے.
مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک محفل ہو رہی ہے، اس پہ 5 لاکھ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، 5 لاکھ، اور ہمارے اداروں کی تو سالانہ اساتذہ کی تنخواہیں بھی 5 لاکھ نکلتی ہیں۔ ہمارا تو پورا 5 لاکھ میں ایک ادارہ چل سکتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا جو ہم نے ایک رات میں پیسے اڑائے ہیں، اس ایک رات کے پیسوں سے ایک پورا ادارہ سال بھر چل سکتا تھا، اور ہم نے وہ سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ غیر تو چاہتی ہے کہ ان کا پیسہ خرچ ہو غیر دوسرے کاموں پر، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مدارس سرکروں کو، ان کے مدارس کے اندر بہار آئے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ مت سمجھیں کہ یہ کوئی اپنی، یہ ایک درد ہے، ایک کہانی ہے جو پوری ہماری قوم کس طرف چل پڑی ہے۔ ان نعت خانوں کو جنہوں نے جا کر شرابیں پینی ہے اور جنہوں نے جا کر ہوٹلوں کے اندر راتیں گزارنی ہے، ان کو ہم لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ کبھی سوچا جو نبی کا دین پڑھنے والا درس کا طالب علم ہے، جس کی وجہ سے مصیبتیں دور ہو رہی ہیں اور امت سے بلائیں ختم ہو رہی ہیں، کبھی اس کے لیے بھی آپ نے سوچا کہ ایک وقت کا کھانا اس کو دے دیا جائے؟ تو ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان 2 نمبر پیروں سے اور 2 نمبر نعت خوانوں سے جان چھڑا کر اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہوگا، تاکہ دنیا کے اندر بھی عزت ہو، معاشرے کے اندر بھی بہتری آئے، اور قیامت کے دن بھی ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیک الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، اس درس قرآن کو جتنی محبت اور چاہت سے احباب منعقد کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتوں سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، اور حفظ قرآن کے سلسلہ میں جو ان کی کوششیں ہیں، اے اللہ ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی بار بار ہم سب کو حاضری نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اٹھے ہوئے ہاتھ اور پھیلی ہوئی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ہمیں خود بھی اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں پر صدقہ ہماری آرزوئیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں قرآن مجید کی آیتوں پر صدقہ شفاء کامل عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس مسجد کو جو لوگ آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین اور دین پر پہرہ دینے والے علماء اور ناموس رسالت پر اپنی جانیں مارنے والے نوجوان، یا الہ العالمین ان کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونے، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحرمت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔